ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ فنیزہ خان۔ اسٹریٹ ٹائم میں خوش آمدید۔ جیسے ہمیشہ اسٹریٹ ٹائم کی ٹیم آپ کو ایک ایسی جگہ لے کے جاتی ہے جہاں ہم آپ کو بہت ساری معلومات دیتے ہیں اور ڈفرینٹ لوگوں سے ملواتے ہیں۔ آج میں موجود ہوں ڈی ایم سی ویسٹ اورنگی ٹاؤن کراچی۔ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں اس این جی او میں آئی ہوں جو کہ ڈس ایبل بچوں کے بارے میں انہوں نے سوچا۔ آج کے معاشرے میں لوگ جو معذور بچے ہوتے ہیں ان کو بالکل بیکار سمجھتے ہیں، حالانکہ اگر ان کو بھی کام دیا جائے تو وہ ہماری ملک کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ڈفرینٹ پرسنالٹیز سے ملوانے والے ہیں اور آج جو یہ ادارہ چلا رہے ہیں اس کے بانی ڈاکٹر انور حسین اور اس ادارے کا نام پیشنٹ کیئر ریہیب ویلفیئر سوسائٹی ہے، تو ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں، تو ہم ان مزید دیر نہیں کرتے، آئیں جی ان سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیے۔ الحمدللہ۔ آج ہم آپ کے ادارے میں آئے اور ہم نے کہا آپ اتنا نیک کام کر رہے ہیں، بچوں کو یہ کام دینے کا جو آپ نے آغاز کیا ہے، تو اس کے بارے میں آپ بتائیں ہمارے ویورز کو بھی۔ جی، ایک تو میں یہ بتا دوں کہ یہ میرا ادارہ نہیں ہے، یہ ڈی ایم سی ویسٹ اورنگی ٹاؤن ہے جہاں ہم موجود ہیں، اور جہاں تک تعلیم اور تعلیمی اداروں کا تعلق ہے تو اس کی حالت تو سب لوگوں کے سامنے ہے، مگر ان تمام چیزوں کے باوجود ڈی ایم سی ویسٹ کے ایڈمنسٹریٹر محترم جناب شبیہ الحسن کی کاوشوں سے ایک تاریخ رقم کی گئی، اور وہ تاریخ اس طرح کہ انہوں نے اپنے گورنمنٹ اسکول میں جو نارمل اسکول بچوں کا ہوتا ہے اس اسکول میں ان معذور بچوں اور افراد کے لیے مفت تعلیم، ہنر سکھانا، ووکیشنل ٹریننگ اور ریہیبلیٹیشن، جس میں فزیو تھراپی، اسپیچ تھراپی، ریکی وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں فری آف کاسٹ جو ہے وہ فراہم کی گئی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں فری آف کاسٹ ہیں؟ جی، فری آف کاسٹ ہے۔ تو یہ ایک بڑا کام ہے، اور ہم آج جو پروگرام کرنے جا رہے ہیں وہ اسی توسط سے، اسی کے مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہمارے ساتھ اس پروگرام کو، اس بات کو یا ان ایڈمنسٹریشن کو یہاں تک پہنچانے میں جن جن لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا، آئیے ہم ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ جی ویورز، جیسے کہ عید آنے والی ہے اور رمضان چل رہا ہے، تو جتنے بھی ایونٹس ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اپنے کپڑے سلوائیں تو ان کے لیڈیز اور جینٹس کپڑے دونوں سلوا سکتے ہیں۔ ان کے ٹیلر سے آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں، دیے ہوئے نمبرز پر ابھی کال کریں اور ان کی اسٹچنگ سروس سے فائدہ اٹھائیں۔ جی ویورز، ہمارے ساتھ موجود ہیں شعیب ربانی صاحب جو کہ پیشنٹ کیئر ریہیب ویلفیئر سوسائٹی کے ادارے میں ڈسیبل بچوں کے لیے کیا کر رہے ہیں، تو ہم ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ ڈسیبل جو بچے ہوتے ہیں، معذور ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا آپ لوگ کام کر رہے ہیں؟ دراصل میں بتا دوں کہ میرا تعلق اسی اورنگی ٹاؤن کی غریب آبادی سے ہے۔ یہاں کے ہزاروں مسائل ہیں، اور اس میں ڈسیبل بچوں کا بھی ایک مسئلہ تھا۔ جہاں شہر کے پوش علاقے کے امیر لوگ ہوتے ہیں وہ تو اپنے بچوں کو اچھی تعلیم کا، تربیت کا انتظام کر لیتے ہیں، لیکن اورنگی ٹاؤن کے بچوں کے کوئی ایسی کوئی سہولت حاصل نہیں تھی۔ تو جب مجھے اس ادارے کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ ایسا کام کر رہے ہیں، تو میں نے اپنی پوری صلاحیتیں ان کے حوالے کی کہ جو کچھ مجھ سے ہو سکتا ہے میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج اس میں کامیابی ہوئی اور ایک جگہ ان کا ادارہ اورنگی میں سیٹل ہو گیا ہے، وہاں یہ کام کر رہا ہے۔ جی ویورز، تو ہم اب اندر چلتے ہیں اور اس ادارے کی جو اہم شخصیات ہیں ان سے چل کے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کس طرح یہ نظام چلا رہے ہیں اور کس طرح ایسے لوگوں اور بچوں کا خیال کر رہے ہیں اور ان کی کیا پیکیجز ہیں، کیا پالیسیز ہیں۔ تو آئیے جی ویورز، تو آج کے ہمارے شو میں موجود ہیں اس ادارے کی کچھ اہم شخصیات، جس میں شبیہ الحسن ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ویسٹ، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر انور کوآرڈینیٹر پیشنٹ کیئر ریہیب ویلفیئر سوسائٹی، ایچ او ڈی ڈاکٹر افشاں، اور ڈاکٹر روبینہ جو کہ ہیں ایک گائناکالوجسٹ۔ تو ہم ان سے بات کریں گے کہ کس طرح سے یہ ان معذور بچوں کے لیے جو آج کا ہمارا معاشرہ ان کو بالکل بیکار سمجھتا ہے، ان کو کام دے کے انیبل بنا رہے ہیں کہ یہ بھی ہمارے ملک کی ترقی کے لیے اور کامیابی کے لیے بہت اچھا ثابت ہوں گے۔ تو ویورز، ہم جانتے ہیں کہ یہ اس ادارے کو کس طرح چلا رہے ہیں، اس میں کیا کام ہو رہے ہیں، کس طرح سے ان کو کام پرووائڈ کر رہے ہیں اور کون کون سے کام ہیں۔ جی ڈاکٹر انور صاحب، میں جیسے کہ آپ
منسلک ہیں پیشنٹ کیئر ریہیب ویلفیئر سوسائٹی سے. اس ادارہ ماشاءاللہ سے جیسے کہ کام کر ہی رہا ہے اس وقت, جتنے معذور بچے ہیں اور ان کی معذوریت میں آپ نے ان کا احساس کیا, سب سے بڑی بات ہے, اور ان کو نہ صرف آپ اسپیچ تھراپی اور باقی چیزیں کرائیں, ان کو کام بھی اب دے رہے ہیں, اور یہ واحد ادارہ ہے جو اس وقت یہ پرووائڈ کر رہا ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو آپ نے کام بتایا آپ کے ادارے نے, اس میں کون کون سے کام ہیں جو آپ ڈسیبل اور جو اس طرح کے معذور افراد ہیں ان کو دے رہے ہیں؟ میں ڈاکٹر انور حسین, پیشنٹس کیئر ریہیب ویلفیئر سوسائٹی کوآرڈینیٹر. اصل میں ہم یہ 6-7 سال 8 سال سے ادارہ چلا رہے ہیں, مگر ہمارے پاس جگہ کی کمی تھی اور ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے میں, ان کو ایجوکیٹ کرنے میں مین چیز تھی ان کی ایجوکیشن. تو ایجوکیشن کے سلسلے میں ہمارے پاس بہت کم وسائل تھے, جگہ بھی نہیں تھی. تو میں محترم شبیہ الحسن صاحب کے پاس گیا اور ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, ووکیشنل ٹریننگ حاصل کرنا چاہتے ہیں, ریہیبلیٹیشن کروانا چاہتے ہیں ہم ان کو, تو اس کے لیے کس طریقے سے آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں. تو دس از دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان کہ سندھ گورنمنٹ نے ڈی ایم سی ویسٹ, آل کریڈٹ گوز ٹو مسٹر شبیہ الحسن ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ویسٹ, کہ انہوں نے انیشیٹو لیا اور بغیر یہ سوچے سمجھے کہ بھائی اس کے کیا چیزیں ہوں گی, کیونکہ اکثر این جی او یہ کرتی ہیں کہ جگہوں پہ قبضہ کر لیتی ہیں, پھر کام نہیں کرتی ہیں, اور وہ مگر انہوں نے ان معذور بچوں کے لیے, ان معذور افراد کے لیے ایک کارہائے نمایاں انجام دیا, اور آئی ایم ویری تھینکفل ٹو ہم آن بیہاف آف آور آل ٹیم ممبرس. اب رہ گیا آپ کا سوال کہ ہم کس طرح کام کرتے ہیں. تو ہم ان کو ایجوکیشن, یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ بچے اتنی ہائی فائی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے, جتنی بھی انہیں تعلیم دی جائے گی پلس انہیں ہنر سکھایا جائے گا. اور جو ہمارا سلوگن ہے کہ ہم ان بچوں کو ان کے پیروں پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں, معاشی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی. معاشی طور پر ہم اس طرح کھڑا کر رہے ہیں کہ جیسا ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کام چاہیے, امداد نہیں. تو اس کے لیے ہم نے پروجیکٹس بنا دیے ہیں, انیبل کیٹرنگ, انیبل گروسری, انیبل ٹیلرنگ, انیبل فوڈ, فوڈ پانڈا. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمیں امداد نہ دیں, ہمیں زکوٰۃ خیرات ڈونیشن نہ دیں, ہمیں صرف کام دیں. تو اس سلسلے میں میں محترم جناب شبیہ الحسن صاحب کا تہہ دل سے مشکور ہوں, اپنی تمام ٹیم کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے. جی ویور, اسکرین پر نمبر موجود ہے, آپ لوگ ابھی رابطہ کریں. اگر آپ کے گھر میں کوئی سالگرہ آ رہی ہے, رمضان میں کوئی روزہ خوشائی کا ایونٹ ہے, یا پھر کوئی شادی بیاہ کے فنکشنز ہیں, یا عید کی کوئی تقریب ہے, کوئی بھی آپ کے گھر میں تقریب آ رہی ہے, تو آپ ابھی ان دیے ہوئے نمبرز پر رابطہ کریں, کال ملائیں اور ان کو کام دیں, بزنس دیں, اور اس طرح مدد کریں ان اسپیشل بچوں کی. اور یہ جو کھانے اور کیٹرنگ کا کام کر کے دیں گے, یہ ان کے پروفیشنل شیفز کر کے دیں گے. تو بالکل دیر نہ کریں, ابھی کال کریں. تو میں شبیہ الرحمان حسین صاحب, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ, اور بالکل آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ اتنا نوبل کاز کر رہے ہیں, اتنا بڑا کام. اس کام خیر میں اگر ہماری پبلک بھی ساتھ دے آپ کا تو کیا ہی بات ہے. تو سر, جو آپ نے اس چیز کا آغاز کیا, میرا پہلا سوال تو آپ سے یہ ہے کہ کراچی کے باقی ڈی ایم سی بھی اس طرح کے کام کر رہے ہیں, یا صرف یہ ڈی ایم سی ویسٹ نے یہ اٹھایا ہے ابھی ذمہ؟ باقی ڈی ایم سی کا تو مجھے نہیں پتا ہے, یا شاید کر بھی رہے ہوں, یہ ڈاکٹر صاحب کو پتا ہوگا. لیکن اصل جو کریڈٹ جاتا ہے وہ خود ڈاکٹر صاحب کو جاتا ہے کہ یہ ایک مشن لے کے چلے ہیں. ہماری تو ایک ثانوی حیثیت ہے, ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیا اپنے ایک اسکول میں, ایگزسٹنگ اسکول میں. اور یہ اسپیشل بچے واقعی یہ ہمارے معاشرے کے لیے بہت ہی ایک طرح سے ہم ان کو بوجھ سمجھتے ہیں. پیرنٹس جو ہیں چھپاتے ہیں, ان کی شناخت کو چھپاتے ہیں, بتاتے نہیں ہیں. تو یہ سب سے بڑا المیہ ہے. تو ابھی ڈاکٹر صاحب یہ مشن لے کے اٹھے ہیں, اللہ پاک ان کو کامیاب کرے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی, ان کے ادارے میں گیا اور ان کے پروگرام میں گیا اور میں نے شرکت کی.
اور وہاں پیرنٹس بھی آئے تھے, بچے بھی آئے ہوئے تھے, اور جو یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو کر رہے ہیں کہ وہ معاشرے پہ بوجھ نہ بنے, ان کو ایجوکیٹ کریں اور ان کو کوئی ہنر سکھائیں, جو کہ ان کا مشن ہے, اور انشاءاللہ اللہ پاک ان کو کامیاب بھی کرے گا. اور ڈی ایم سی ویسٹ کی طرف سے ہم نے تو ایک ایگزسٹنگ اسکول میں جو اضافی کمرے تھے اس میں ان کو کمرے دیے, کوئی اتنا بڑا کام ہم نے نہیں کیا ہے, اور لیکن بہرحال یہ شکریہ ادا کرتے رہتے ہیں اس کے لیے. میں خود ان کا شکر گزار ہوں کہ یہ تو اتنا اہم کام کر رہے ہیں. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ 5% کوٹا, ڈسیبلٹی کوٹا جو گورنمنٹ نے اپروو کیا ہے یا الاؤ کیا ہے, تو کیا وہ کافی ہے 5% یا پرائیویٹ نوکری کی طرف بھی راغب کرنا چاہیے ان لوگوں کو؟ جی بالکل. اور ہمارے یہاں تو دیکھیں انڈسٹریز ہیں, ان پہ بھی گورنمنٹ نے شاید لاگو کیا ہے, ان کو بھی کہ آپ فیسیلیٹیٹ کریں, ان کو ایڈجسٹ کریں. یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں, پارٹ ہیں, اور اگر ان کو عزت سے کوئی روزگار مل جاتا ہے اور جس قابل بھی ہیں, یعنی ان کے کچھ شعبے ہوتے ہیں جس میں وہ کام کرتے ہیں, تو وہ جس قابل بھی ہیں ان کو اس میں وہاں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. نہیں, ان کے اندر کوئی نہ کوئی ہنر اور اسکل ہوتا ہے, وہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں بچے ماشاءاللہ اسپیشل بچے, اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی اس میں صلاحیت لازمی ہوتی ہے. جی ویورز, جیسے کہ عید آنے والی ہے اور رمضان چل رہا ہے, تو جتنے بھی ایونٹس ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اپنے کپڑے سلوائیں, تو ان کے لیڈیز اور جینٹس کپڑے دونوں سلوا سکتے ہیں. ان کے ٹیلر سے آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں, دیے ہوئے نمبرز پر ابھی کال کریں اور ان کی سٹچنگ سروس سے فائدہ اٹھائیں. میں تو جا رہی ہوں ان کو اپنے کپڑے سلوانے دینے کے لیے, تو ابھی آپ لوگ بھی رابطہ کریں, کال کریں اور ان سے رابطہ کریں. تو جیسے آپ نے یہ انیشیٹو اٹھایا ہے اس وقت سندھ گورنمنٹ نے کہ ان بچوں کے لیے ان کو ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے, تو اس طرح باقی بھی جو ہمارے لوگ ہیں ان کی اہمیت کا احساس کریں گے. بالکل. دیکھیں گورنمنٹ آف سندھ کا اس میں بڑا رول ہے ماشاءاللہ. انہوں نے بالکل انیشیٹو لیا ہے ان کے لیے, ان کی فلاح و بہبود کے لیے, ان کی جابس کے لیے, اور اسی طرح سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ بھی بالکل ساتھ ہیں, اور ہم کوشش کر رہے ہیں, ہمارے ڈی سی صاحب بھی اس میں لگے ہوئے ہیں, اور سب شانہ بشانہ ہیں کہ ان کو کسی طرح جلد از جلد جابس فراہم کی جائیں تاکہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزاریں. سر میرے آپ سے اور بھی سوالات ہیں, لیکن ہم پہلے اپنے مزید جو ہے ان کے جانب بڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد میں آپ سے مزید سوالات کرتی ہوں. جی, تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر روبینہ جو کہ گائنیکالوجسٹ ہیں. جی میم, تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بچوں کی معذوریت ہوتی کیسے ہے؟ وہ پیدائشی ہوتی ہے یا آیا کس طریقے سے ہوتی ہے؟ آپ کچھ اس کو ہمارے ویورز کو سمجھائیں. کچھ تو پریگننسی میں ہو جاتے ہیں, پریگننسی میں پتہ چلتا ہے, اور وہ ڈائگنوز ہوتا ہے 18 ویک کی پریگننسی میں, مطلب 18 ویک میں پتہ چل جاتا ہے, ڈائگنوز ہوتا ہے ود الٹرا ساؤنڈ. اور اس کے بعد اگر کچھ والدین جو ہیں اسے کنٹینیو کرتے ہیں تو وہ ڈسیبل بچے ڈلیور ہوتے ہیں. یہ بہت کم بچے ہوتے ہیں کہ ڈیلے ڈلیوری میں بھی, جیسے کہ پرولونگ لیبر ہو جاتا ہے, لمبا لیبر ہو جاتا ہے, اس میں بچے کے ایب نارمل ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, کیونکہ بچہ ڈیلے کرائے کرتا ہے, اس میں ڈیلے کرائے کی وجہ سے برین کو آکسیجن نہیں ملتی, اس سے ڈسیبلٹی کے چانسز ہوتے ہیں, اور بچہ مطلب ٹائم پہ بول نہیں پاتا, چل نہیں پاتا, یہ ڈسیبلٹی ہوتی ہے. جی, میرے ساتھ ایک اور ہماری موجود ہیں ڈاکٹر افشاں جو کہ HOD ہے اس ادارے کی. جی ڈاکٹر افشاں, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کتنے عرصے سے اس ادارے میں ہیں اور آپ نے یہاں کا انوائرمنٹ کس طرح کا پایا, کیسا آپ کا ایکسپیرینس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس ادارے سے 4 سال سے منسلک ہوں, اور میں ان کے کام سے متاثر ہو کر ہی میں نے مزید اور بہت کچھ سیکھا, اور ڈاکٹر انور کی سرپرستی میں, اور چاہتی ہوں کہ میں ان بچوں کے لیے بہت کچھ کروں. انیبل کیٹرنگ اور انیبل ٹیلرنگ کا آپ نے بتایا تھا, تو میں یہ جاننا چاہوں گی ان کی یہ خود بنا رہے ہیں بچے, ان کو آپ لوگوں نے جیسے ہنر سکھایا ہے تو یہ خود کوک کرتے ہیں, سب کچھ ان کا میڈ ہے, جیسے اگر یہ کام دیتے ہیں ہمارے ویورز تو یہ سارے جتنے ڈسیبل بچے ہیں یہ سارے کام کر رہے ہیں, اور کیا کوالٹی کنٹرول ہے اور کس طرح سے یہ ادارے کا ورک ہو رہا ہے, آپ کچھ ہمارے ویورز کو اس کے بارے میں بتائیں. یہ ہمارے جو کیٹرز کا ہے, فوڈ کا سلسلہ ہے یا ٹیلرنگ کا سلسلہ ہے, یہ تمام کے تمام کمرشل پروفیشنل جو لوگ ہیں وہ کرتے ہیں, اور ان بچوں کو ہم ہیلپنگ ہینڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں, یا ان لوگوں کو ہیلپنگ ہینڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں, یہ بناتے نہیں ہیں. پولیو کے جو قطرے ہوتے ہیں آج کل یہ بات بڑی پھیل رہی ہے کہ اس کے بہت سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں, آج کل لوگوں نے پلانے بند کر دیے ہیں, تو یہ غلط ہے؟ کیونکہ پھر تو بالکل ٹوٹلی غلط ہے, اور
پلانے چاہیے. اتنے گورنمنٹ کے ادارے ہیں اور گورنمنٹ اس سے بہت کام کر رہی ہے, اور بچوں کو پوری ویکسینیشن ہونی چاہیے. تو اگر نہیں پیتے تو کتنے چانسز ہوتے ہیں ان کو اس میں معذوریت کے؟ زیادہ چانسز ہوتے ہیں, بہت زیادہ. مجھے اتنی پرسنٹیج تو نہیں ہے نالج میں, لیکن چانسز بہت زیادہ ہیں. اچھا ڈاکٹر انور, میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ جو ہے آپ نے جیسے ذکر کیا یہ لوگ کیٹرنگ کا کام کر رہے ہیں, کھانے بنا رہے ہیں, اس وقت رمضان کا موقع ہے اور سبھی لوگ افطار پارٹیاں کر رہے ہیں گھر میں, روزہ خوشائیاں ہو رہی ہیں, تو اگر کوئی اس طرح سے کھانا منگوانا چاہے, افطار کا اہتمام کیا آپ لوگ کرتے ہیں؟ اگر وہ آپ کو آرڈر دیتے ہیں ان بچوں کو کہ ہمیں افطار یا روزہ خوشائی کا ارینجمنٹ کرنا ہے, تو کیا آپ کر دیتے ہیں؟ اور اگر زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو کیا آپ لوگ کے پاس یہ نظام موجود ہے کہ وہ ان کو مہیا کر سکے؟ جی بالکل, ہمارے یہاں 2 آدمیوں سے لے کر 200 آدمیوں تک 500 آدمیوں تک کا انتظام ہوتا ہے. میں نے بتایا نا کہ ہمارے پاس تمام لوگ جو ہیں پروفیشنل لوگ ہیں. یہ لوگ جو ہیں وہ ہیلپنگ ہینڈ کے طور پر ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں, اور اس کا جو پروفٹ ہے وہ ظاہر ہے انہی کی فلاح و بہبود پہ خرچ ہوتا ہے. پیکیجز نکالے ہوئے ابھی افطار کے؟ دیکھیں پیکیجز بھی نکالے ہوئے ہیں ہم نے, اور ہم اس کو کام کر کے دے رہے ہیں. تو جی میں اب بات کرتی ہوں شبیر حسن, ایڈمنسٹریٹر DMC ویسٹ. سر میرا آپ سے ایک سوال یہ تھا کہ آپ نے جیسے کوٹے کا ذکر کیا کہ آپ نے 5% کوٹا رکھا ہے, جس طرح سے اس وقت معذوریت لوگوں میں بہت بڑھ رہی ہے, تو کیا آپ کا فردر کوئی ارادہ ہے کہ آپ اس کوٹے کو بڑھائیں اور جو ہے ان کے لیے کوئی گورنمنٹ کے مزید اسکول قائم کیے جائیں, تعمیر کیے جائیں؟ کیونکہ کچھ علاقوں میں تو بہت ہیں لیکن کہیں پر نہیں بھی ہیں بالکل, اور ان کو کافی دور پڑ رہا ہوتا ہے, تو کچھ اس طرح کا آپ کوئی پروگرام لانچ کریں گے؟ اور تیسری بات یہ کہ ان والدین کو کچھ کاؤنسلنگ کی جائے کہ وہ اسکولوں میں بھی بھیجیں, کیونکہ آپ نے اسکولس تو تعمیر کر لیے لیکن وہ والدین اپنے بچوں کو بھیجتے ہی نہیں ہیں, ان کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ہم ان پہ پیسہ بھی کیوں انویسٹ کریں. تو سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی دیکھیں, یہ 5% کوٹے کی جو جہاں تک بات ہے یہ تو کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے جابس میں, ٹھیک ہے, اس میں تو ہم نہیں بڑھا پائیں گے, اور اگر بڑھے گا تو وہ کورٹ کی ہی ڈائریکشن پہ بڑھے گا. اچھا دوسرے یہ ہے کہ ہاں اس میں یہ ہے کہ جیسے ہمارا DMC کا دفتر ہے اس میں ہم نے 5% دیا, دوسرے ادارے ہیں, ہاسپٹل ہیں, مختلف اور ہیں, وہاں بھی یہ حکم نافذ ہے کہ وہ بھی 5% اپنی جابس کا, امپلائمنٹ کا 5% وہ دیں گے. تو اس طرح ہو جائے گا. اور دوسرے اسکولوں کا جہاں تک بڑھانے کا تعلق ہے کہ یہ مزید اسکول بڑھائیں گے, تو وہ ڈاکٹر صاحب ہیں, اگر یہ کہیں گے ہم سے تو مزید اس میں دیکھ لیں گے ایریا کے لحاظ سے کوئی 2-4 کمرے مختلف علاقوں میں جہاں ان کی ریکوائرمنٹ ہے, تو وہ بھی کوشش کریں گے, وہ ان کو ہم کمرے کلاس روم پرووائڈ کریں گے. جی ڈاکٹر افشاں, میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ ہمارے ویورز کو کیا میسج دیں گی جو اس طرح کے ڈسیبل بچے ہیں, ان کے لیے کیا وہ کام کریں؟ میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ والدین ان کو گھروں میں نہ رکھیں, انہیں باہر لائیں, انہیں ہمارے پاس لائیں. یہ اللہ نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی ہے, تو یہ کارآمد ہیں, یہ انیبل ہیں. انہیں آپ ہمارے پاس ضرور ہمارے ادارے سے رابطہ کریں. ہمارا نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے, آپ پلیز رابطہ کریں گے. جی ویورز, جیسے کہ عید آنے والی ہے اور رمضان چل رہا ہے, تو جتنے بھی ایونٹس ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اپنے کپڑے سلوائیں, تو ان کے لیڈیز اور جینٹس کپڑے دونوں سلوا سکتے ہیں. ان کے ٹیلر سے آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں, دیے ہوئے نمبرز پر ابھی کال کریں اور ان کی اسٹچنگ سروس سے فائدہ اٹھائیں. جی ڈاکٹر انور صاحب, پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. پیشنٹ کیئر ریہیب ویلفیئر سوسائٹی نے جو یہ انیشیٹو اٹھایا ہے اور جو ڈس ایبل بچے ہیں ان کو آپ جس طرح انیبل بنا رہے ہیں اور اتنی بڑی نیکی کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, ورنہ ایسے بچوں کے بارے میں آج کا معاشرہ تو سوچتا بھی نہیں ہے. آپ نے اتنی ساری ان کے لیے صرف تھراپیز نہیں, ان کے لیے کام کا جو یہ ایک یونیک سا ایک نکالا ہے, یہ بہت زبردست آپ کام کر رہے ہیں. تو سر آپ ہمارے ویورز کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ اور ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ ان کو کیا بولنا چاہیں گے کہ یہ اپنا کنٹریبیوشن کس طریقے سے ڈالیں آپ کے ادارے میں, یا ان اسپیشل بچوں کے لیے ہمارے ویورز, ہماری پبلک کیا کر سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم نے 75 سالوں سے ان تمام افراد یا بچوں کو خیرات, زکوٰۃ, ڈونیشن پہ ہی رکھا ہوا ہے, یا ہم دن بنا لیتے ہیں ان کا, صبح 9 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک. ان کو جاب کے لیے, ان کو کاروبار کرانے کے لیے کوئی انیشیٹو نہیں لیا گیا. جیسا کہ میں کہتا ہی رہتا ہوں کہ ہم ان لوگوں کو ان کے پیروں پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں, معاشی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی. معاشی طور پر ہم نے پروجیکٹ بنا دیے ہیں, انیبل کیٹرنگ ہے, انیبل فوڈ ہے, فوڈ پانڈا ہے,
انیبل ٹیلرنگ ہے, انیبل گروسری ہے, اس میں آپ زیادہ سے زیادہ آرڈر دیں. اور میں گورنمنٹ, شبی صاحب یہاں موجود ہیں, شبی صاحب کے توسط سے میں یہ بات بھی کرنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ میں بھی جو تقریبات ہو رہی ہیں ان تقریبات میں بھی ہمیں یاد رکھیں, اور بجائے کسی اور سے کھانا بنوانے کے یا فیسیلیٹیٹ کرنے کے آپ ہمیں آرڈر دیں. ہم انشاءاللہ آپ کو کوالٹی, کوانٹٹی اور اکنامی تینوں چیزیں پرووائڈ کریں گے. تو ہمارے پروگرام کا وقت ہوتا ہے ختم. سر, میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ ہم آپ کے ادارے میں تشریف لائے. آپ مصروف تھے, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہماری پبلک کو بھی بتایا, اور آپ ہی کے تعاون سے اس وقت سندھ گورنمنٹ نے تعاون کیا ہے, تو ایسے ادارے بھی چل رہے ہیں, اور ہم آپ کا مزید تعاون بھی چاہتے ہیں آگے آنے والے دنوں میں, تاکہ جو اس طرح کے اسپیشل بچے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہو اور ان کی عزت نفس ہمیشہ قائم رہے, اور وہ کام کرتے رہیں, ایسے بیکار نہ بیٹھے, اور وہ بھی کچھ ہماری آگے اکانومی میں کچھ اپنا پارٹ پلے کریں. تو سر, میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ پہلے تو آپ کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. باقی سر, آپ ہماری پبلک کو کیا اویئرنیس دینا چاہیں گے کہ وہ کس طریقے سے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کرے, اور ان بچوں کے لیے وہ کیا اقدام کر سکتے ہیں؟ یہ میسیج تو یہی ہے کہ جو اس طرح کے اسپیشل بچے ہیں ان کے پیرنٹس ان کو گھروں میں نہ چھپا کے بٹھائیں, ان اداروں تک پہنچائیں تاکہ وہ بچے ہائی لائٹ بھی ہوں, ان کی رجسٹریشن بھی ہو, اور جو گورنمنٹ کر رہی ہے ڈسیبل بچوں کے لیے, اسپیشل بچوں کے لیے, وہ اس سے وہ مستفید ہو پائیں. تو یہ ایک تو میسیج ہے. دوسرے, باقی جو عام پبلک ہے وہ ہمدردی رکھتی ہے ان کے ساتھ, کوئی خدا نخواستہ وہ نہیں ہے, اسپیشل بچوں کے ساتھ یا اسپیشل لوگوں کے ساتھ ان کی ہمدردیاں ہیں. مزید اس میں اویئرنیس کی اور اس کی ضرورت ہے, اور ضرورت تو ہر وقت رہتی ہے بہتری کی. تو انشاءاللہ ہمارا حوصلہ بلند ہے, ہمارے حوصلے, ہم سب تیار ہیں اس بات کے لیے, اور میں یہی میسیج ہے میرا. اور ڈاکٹر صاحب کا بھی شکریہ, آپ لوگوں کا بھی شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے. میرا آپ تمام لوگوں کے لیے میسیج ہے کہ آپ ان تمام بچوں کی ہیلپ کریں, اور ہیلپ سے مراد پیسہ نہیں ہے, ہیلپ سے مراد کام ہے, کہ ہمیں کام چاہیے, امداد نہیں. جو ہم نے ان کے پروجیکٹ بنائے ہیں, انیبل کیٹرنگ, انیبل فوڈ, فوڈ پانڈا, انیبل گروسری, تو آپ زیادہ سے زیادہ آرڈر دیں. جی ویورز, تو آج ہم موجود تھے ڈی ایم سی ویسٹ کراچی. یہاں ہم نے ملاقات کی شبیر حسن جو کہ یہاں کے ایڈمنسٹریٹر ہیں, اس کے ساتھ ہم ملے ڈاکٹر انور حسن سے اور ڈاکٹر روبینہ اور ڈاکٹر افشان سے, جنہوں نے آپ کو بہت معلومات دی ان ڈسیبل بچوں کو کس طریقے سے ہمیں انیبل بنانا ہے. یہ ادارہ ڈونیشن نہیں مانگ رہا آپ سے, زکوٰۃ نہیں مانگ رہا, بلکہ یہ کام مانگ رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان بچوں کو کام دیں. آپ کیٹرنگ کی سروسز یہ پرووائڈ کر رہے ہیں, آپ ابھی کال کیجئے, ان کو کھانا منگوائیے, ان سے فروزن آئٹمس دستیاب ہیں, ان کے ٹیلرنگ کی سروسز ہیں. اگر آپ کو جینٹس اور لیڈیز کے کپڑے سلوانے ہیں تو آپ ان سے سلوائیں, تاکہ اس طرح ان کے فنڈ سے ان بچوں کی مدد ہوگی. یہ آپ سے کوئی فنڈس نہیں مانگ رہا, بلکہ کہہ رہا ہے صرف ان کو کام دے. اتنا بڑے کار خیر کا یہ کام کر رہا ہے, جہاں آپ لوگ اکٹھی کر ہی رہے ہیں نیکیاں. رمضان مبارک کا مہینہ ہے, ہم بھی روزے میں یہاں تشریف لائے اس نیکی کا پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے. تو آپ بھی ابھی فون کیجئے, کال کریے, اور بس ان سے رابطہ کیجئے اور ان بچوں کو کام دیجئے. یہ ان کے اندر ڈفرینٹ ہنر موجود ہیں, یہ بیکار نہیں ہے, ان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی صلاحیت موجود ہے جس کو اگر یہ لوگ جان کر اور انہی کی کوششوں اور کاوشوں سے آج یہ ادارہ چل رہا ہے, اور اگر آپ ان کو کام دیں گے تو آپ ایک یہ نیکی بھی کر رہے ہیں, اور اس طرح سے ان بچوں کی مدد ہوگی, ان کی حوصلہ افزائی ہوگی. ایسے بچوں کو فنڈز دینے میں ان کی سیلف رسپیکٹ پہ بھی ایک برا لگتا ہے, اس طرح ان کی عزت نفس بھی قائم رہے گی اور ان کو کام کرنے کی اور حوصلہ افزائی ملے گی. مجھے امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا, جس میں ہم نے آپ کو معلومات بھی دی اور ڈفرینٹ شخصیت سے بھی ملوایا. تو اپنی ہوسٹ ونیزہ خان کو اجازت دیجیے, ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ, ایک نئی جگہ پر اور ایک نئی معلومات کے ساتھ. جب تک کے لیے خدا حافظ.